ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں. طرز اسلاف کا یاد ہمیں ہر وار پرانا جانتے ہیں. ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس سالانہ منعقد ہو رہی ہے. اس کا مقصد اور غرض عالم دنیا کو یہ پیغام دینا کہ قادیانیت ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے. وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر عام مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور عام مسلمانوں میں گھل مل کر ان کو وہ معاشی طور پر دولت کے لالچ میں، دوسرے ممالک کو بھیجنے کے لالچ میں، ویزا دینے کے لالچ میں، اس طرح کے جو ہے نا دوسری چیزوں کے لالچ میں آ کر عام مسلمان اپنا جو ہے نا ایمان کھو بیٹھتا ہے. یہ ختم نبوت کانفرنس عالمی دنیا کو دوسرا یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ جتنا بھی نقصان پہنچایا ہے قادیانیت نے اسلام کو، پاکستان کو، اس سے زیادہ کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ قادیانیت پاکستان سمیت اسلامی دنیا کے لیے، یہودیوں اور برطانوی سامراج کے لیے جاسوسی اور ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. اب حال ہی میں اسرائیل کا جو دورہ کیا ہوا ہے نریندر مودی نے، وہاں پر محمد شریف فوج ہے جو اسرائیلی کمیونٹی کا سربراہ ہے، وہاں پر مسلمان کا جانا حرام ہے. اس نے اپنا تعارف مسلمان کے طور پر کروایا اور نریندر مودی کا شکریہ بھی ادا کیا. اور وہاں پر جو ہندوستان میں احمدی رہتے ہیں قادیانی مرزائی، تو ان کا جو ہے نا ان کی طرف سے شریف عہدے نے شکریہ ادا کیا اور آئندہ کے لیے اس نے یہ اظہاری خیال کیا کہ انشاءاللہ ہم ان کا بھرپور خیال رکھیں گے. تو ہم تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو پہچانیں. کوئی بھی آئے تو اس سے مسئلہ سن کر کسی مستند عالم کے پاس جائے کہ یہ عقیدہ یہ بیان کر رہا ہے، کوئی کسی قرآن کی آیت کو بیان کر رہا ہے اور اس کی تشریح وہ بیان کر رہا ہے، تو وہ سن کر ذہن نشین کر کے کسی شیخ الحدیث، شیخ القرآن کے پاس جائے اور وہ معلوم کرے. ایسے نہ ہو کہ وہ دجالی قوم قادیانیت ہو اور وہ دھوکے میں آ کر جو ہے نا اپنا ایمان گنوا بیٹھے اس طور پر کہ اس نے جو ہے نا پیدائشی طور پر کلمہ پڑھا ہو اور وہ ساری عمر مسلمانوں میں رہا ہو، لیکن قیامت کے دن وہ جو ہے یہودیوں کے صف میں، عیسائیوں کے صف میں، کافروں کے صف میں وہ کھڑا ہو. تو اس سے بچنا چاہیے. اور اس سے زیادہ نقصان دہ کیا بات ہوگی کہ ایک مسلمان تو دنیا میں مسلمان آیا تھا اور قیامت کے دن وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور قادیانیوں کے صف میں کھڑا ہوگا. یہ ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے نا آئینی طور پر، قانونی طور پر اپنا پرامن جد و جہد جاری رکھیں گے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے طور پر ہو. انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے. ختم نبوت کے دفعات میں کسی قسم کی ترمیم برداشت ہرگز نہیں کی جائے گی. اور قادیانیت نواز کو بھی جو ہے نا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، پاکستان یا اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں جنت بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ ہماری سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے، الحمدللہ ہر سال یہاں ویسٹمنسٹر ہال میں ہوتی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے ہر سال باقاعدہ منعقد ہوتی آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے صوبائی ذمہ دار کی حیثیت سے الحمدللہ میں اس کا مرکزی خادم ہوتا ہوں اس کانفرنس کا، اور میرے ساتھ پھر میری اپنی پوری ٹیم ہے، جس میں حضرت مولانا بلال صاحب ہیں، مولانا قاری احمد نسیم صاحب ہیں، مولانا قاری اجاز عابد صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہیں، بھائی سعود عبدالمالک ہیں، اور اسی طرح پھر نوجوانوں کی ایک الحمدللہ بھرپور ٹیم ہے جو کہ اس کانفرنس کے انعقاد میں میرے مددگار ہوتے ہیں اور میرے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ کانفرنس الحمدللہ اس کے مقاصد جیسے کہ ظاہر ہے، ہم ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی ختم نبوت کے محاذ پر کوئی بات آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ وہاں ہم بحیثیت جماعت جو ہے تو متحرک ہوتے ہیں، اور جماعت دیوبند کی جتنی بھی الحمدللہ جماعتیں ہیں، چاہے اس میں ختم نبوت کی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یا دیگر محاذ پر کام کرنے والی جماعتیں، ہم تمام جماعتوں کی حمایت و تائید کرتے ہیں، اور تمام کی تمام جماعتوں کو اپنی جماعت سمجھتے ہیں، اور جتنی بھی یہ الحمدللہ جماعتیں ہیں تو جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارا سٹیج یعنی انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا یہ سٹیج جہاں پر سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، یہ ایک ایسا سٹیج ہے کہ جس پر آپ کو جماعت دیوبند کے الحمدللہ ہر جماعت سے متعلق اکابرین جو ہیں تو وہ نظر آتے ہیں اور ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام میں بھی الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں سیاسی یا غیر سیاسی، تو ہم ان کے جو رہنما ہوتے ہیں یا ان کے جو پارٹی ورکران ہوتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اس کانفرنس میں بھرپور دعوت دیتے ہیں شرکت کی، اور الحمدللہ وہ شریک بھی ہوتے ہیں۔ ہماری یہ کانفرنس الحمدللہ حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ میرے شیخ ہیں، مرشد ہیں، میرے رہبر و رہنما ہیں، اور میں ان کے قدموں کی خاک ہوں، یہ کانفرنس الحمدللہ انہی کی حکم کے اوپر ہم نے شروع کی تھی چند سال پہلے، اور پھر الحمدللہ انہی کی توجہ اور دعاؤں کی برکات سے چند سالوں میں ہی الحمدللہ یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہماری جماعت منظم سے منظم تر ہوتی گئی۔ آج الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً ہر ضلع میں ماں سوا چند ایک اضلاع کو چھوڑ کر تقریباً ہر ضلع میں الحمدللہ ہماری ضلعی جماعتیں موجود ہیں، اور یہ ہمارے شیخ کی توجہ اور ان کی دعاؤں ہی کی برکت ہے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اپنے اکابر کا انتہائی احترام کرنے والی جماعت ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو کہ کسی کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرتی، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی، اور سب کو ساتھ رکھ کر اور ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر کاربند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سالانہ کانفرنس میں جتنے بھی حضرات شرکت کرتے ہیں تو ان کا تعلق کسی ایک مخصوص جماعت سے نہیں ہوتا، اور وہ تقریباً تمام جماعتوں کے جو ہے تو نمائندگان ہوتے ہیں ہماری اس کانفرنس میں۔ بہر صورت جو حضرات بھی ہمارے اس کلپ کو سن رہے ہیں اور جن جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہماری جماعت کے لیے دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، اور اگر ممکن ہو تو ہمارے ساتھ مل کر چلیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والی جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں ان میں سے جن کے ساتھ شرح صدر ہو ان کے ساتھ جو ہے تو مل کر چلیں، لیکن ختم نبوت کا کام ضرور کریں۔ اللہ کریم آپ سب کو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کو تا دم مرگ ہماری آخری سانسوں تک ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد شعیب ندیم،
تعلق ہے ضلع چارسدہ سے. آج سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کی طرف سے جو سالانہ کانفرنس ہوتا رہتا ہے مشتر حال پشاور میں، اس کے لیے ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے ہیں. ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو اجماعی عقیدہ ہے. ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی مکتب، کسی بھی فرقے اور کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، تو یہ ان کا ایمانی فریضہ ہے اور ایمانی عقیدہ ہے. کوئی بھی مسلمان ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ رہ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے سب مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت، تنظیم، پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے پہ عمل کرے اور ختم نبوت کے عقیدے سے اپنے آپ کو باخبر رکھے. کیونکہ ہمارے سارے کتب جو فقہ کی ہے، عقائد کی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو بھی انسان جس کو ختم نبوت عقیدے کا پتہ نہ ہو وہ مسلمان ہی ہے. تو آج خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرے اور خود ہی اپنے گریباں میں دیکھے کہ کیا میں بحیثیت قوم کی ذمہ دار، بحیثیت ایک گھرانے کی ذمہ دار اس عقیدے سے باخبر ہوں، واقف ہوں. اگر نہیں ہوں تو مجھے چاہیے کہ جلد از جلد میں کسی بھی مکتبے سے، کسی بھی جماعت سے رابطہ کروں جو ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس ملک میں اور بھی بہت سارے جماعتیں ہیں، تاکہ ان سے کتابیں وصول کریں، پمپلیٹ اور لٹریچر وصول کر کے اس عقیدے کو خود بھی مطالعہ کروں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عبدالرحیم ہے اور انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ضلع پشاور کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے یہاں پر کام کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ سالانہ اجلاس اور سالانہ کانفرنس انٹرنیشنل ختم نبوت کے حوالے سے اور ان کے الحمدللہ جو فوائد ہے اور جو مقاصد ہے وہ سب کو واضح ہے. انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کانفرنسز اور پروگرام کر چکے ہیں اور یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے الحمدللہ. اور اس میں پوری دنیا کے لوگ مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے خصوصی طور پر لوگ جو ہے نا شرکت کرتے ہیں اور پورے پاکستان سے دور دور سے لوگ جو ہے نا اس کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ یہ سفر انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور یہ عقیدہ انشاءاللہ قیامت تک ہمارے نسلوں میں بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ ایسے کانفرنسز ہوں جس میں ختم نبوت کے عنوان سے اس کے مقصد کو واضح کیا جائے تاکہ آنے والے ہمارے نسلوں میں، نوجوانوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ جس طرح شرعی اعتبار سے، جس طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہم کام ہے ختم نبوت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے اور ہماری محبت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے کہ ہم اس کام میں دن اور رات محنت کریں. اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کانفرنس کو اور جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں ان کے جو بیانات ہوں گے ان کو پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے اور قادیانیت کے جو زہر پورے دنیا کے اندر وہ چل رہا ہے اللہ رب العزت اس کو بالکل بیخ سے ختم کر دے. اور اس کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ آج جتنے بھی بیانات ہوں گے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم بھی یہ عزم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے کام میں انشاءاللہ دن و رات محنت کریں گے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت اس عظیم کام میں ہمیں بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.
حضرات گرامی، قادیانی ہوں یا مسلمہ کذاب تک نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی دجال ہو، ان دجالوں کے مقابلے میں پہلے مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 700 قاری القرآن حفاظ کرام صحابہ کرام کو شہید کروا دیتے ہیں۔ اور آج بھی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی کے ہاتھ پر لاہور میں بیعت کرتے ہیں تو امام العصر مولانا انور شاہ کشمیری اس وقت پوری دنیا کے علماء کے سروں کے تاج ہیں، لیکن ایک نوجوان کے لیے آگے اٹھتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرتے ہیں، اور پھر سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی طرف سے جو امانت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب کے سپرد کی گئی تھی، انہوں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے ہجرت کی نیت سے مستقل طور پر مدینہ منورہ کے لیے میں نے رخت سفر باندھا، حج کیا، عمرہ کیا، اور پھر مدینہ منورہ میں نے قیام کے ارادے سے وہاں قیام پذیر ہوا تو سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دوں کے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ اپنے ملک میں جاؤ اور جا کر ختم نبوت کا کام کرو، اور جا کر عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا یہ پیغام دے دو کہ تمہارے کام سے ہم بہت خوش ہیں، تمہارے کام سے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور عطا اللہ شاہ کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کے لیے کل بھی، آج بھی اور قیامت تک کے لیے سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مختصر ترین وقت میں جنت میں جانے کا ایک مضبوط اور مستحکم راستہ ہے۔ میرے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے شیخ اور شیخ المشائخ، شیخ العلماء حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب اللہ جل شانہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ مکہ کے پربہار پاکیزہ پر انوار ماحول میں ہیں، وہ صبح فجر کے وقت مدینہ منورہ میں نماز ادا کرتے ہیں تو عصر کے زور کے وقت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب مکہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اور مدینہ منورہ کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، لیکن حضرت ختم نبوت کے کام کے لیے کبھی وہ ساؤتھ افریقہ نظر آتے ہیں، کبھی برمنگھم میں نظر آتے ہیں، کبھی لندن میں نظر آتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش میں نظر آتے ہیں، کبھی پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ اور جب جوانی توجہ کیجیے گا، گویا کہ میرے رب نے یوں کہا، میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں، تو آسمانوں کا نبی ہے، میں زمینوں کا رب ہوں، تو زمینوں کا نبی ہے، میں شجر و حجر کا رب ہوں، تو شجر و حجر کا نبی ہے، میں بر و بحر کا رب ہوں، تو بر و بحر کا نبی ہے، میں لوح و قلم کا رب ہوں، تو لوح و قلم کا نبی ہے، میں عرش و کرسی کا رب ہوں، تو عرش و کرسی کا نبی ہے، میں کون و مکہ کا رب ہوں، تو کون و مکہ کا نبی ہے، میں زمین و زماں کا رب ہوں، تو زمین و زماں کا نبی ہے، میرے محبوب میں کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں، تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے، میرے محبوب میں انسانوں کا رب ہوں، تو انسانوں کا نبی ہے، میں جنوں کا رب ہوں، تو جنوں کا نبی ہے، میں فرشتوں کا رب ہوں، تو فرشتوں کا نبی ہے۔ پشاور والوں، رب کے دینے کی انتہا کوئی نہیں، میرے نبی کے لینے کی انتہا کوئی نہیں۔ خدا دیتا جا رہا ہے، میرا نبی لیتا جا رہا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی دینے والا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی لینے والا ہے، نہ اس کے دینے۔ جی میں ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ ہوں، اب یہ انٹرنیشنل ختم موومنٹ جو ہے اس کا امیر ہوں۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ جو اس جماعت کے بانی امیر تھے ہمارے،
اور میں مدرسہ سولتیہ میں تقریباً 45 سال سے مدرس بھی ہوں. سر یہ بتائے گا اس پروگرام کے حوالے سے آپ اسی پروگرام کے حوالے سے تقریباً 140 کتابوں کا میں مصنف بھی ہوں. یہ آپ والی بات کر رہے ہیں. ایک اردو اخبار نکلتا ہے اس میں مزید کروں انٹرنیٹ پر ٹورنٹو سے کینیڈا سے ایک قادیانی سر مجھ سے گفتگو ہوئی. مجھے کہنے لگا آپ انہیں نبی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا مرزا اپنی تحریرات کے نظری میزان میں اپنی تحریرات میں بھی خود کو نبی نہیں سمجھتا. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کے لیے قانون خداوندی یہ ہے. حضرت پاک نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. نبی کی وراثت نہیں ہوتی, نبی وراثت کا وارث نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ مرزا کی کتب موجود ہیں, اٹھائیے اس کو. دلیل کی دنیا میں آتن کر کے بات کرتے ہیں. وہ شیزان ہو, وہ تن ہے, وہ ذائقہ گی ہو, وہ تن ہے, وہ اسٹیبلیزر کی کمپنی ہو, وہ OCS کی کمپنیز ہو. ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. مجھے بندہ کہے لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. صدر گرامی قدر جناب ڈاکٹر سید عنایت اللہ دامت برکاتہم حضرت شیخ مکی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دی اور اس محبت کا مستحق سمجھا. آپ نے اس کو باقی رکھا اور اس محبت کا مسلسل اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جناب پیر شکیل اختر صاحب سارا سال اس محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ خیبر پختونخوا کے تمام عہدیداران کا, ذمہ داران کا, کارکنان کا اور آپ سب سامعین کا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت مختصر ہے, بہت سارے حضرات موجود ہیں, انہوں نے گفتگو بھی کرنی ہے. خطابت کا نہ تو یہ کوئی موقع ہے اور نہ اس انداز میں بات کرنے کی کوئی یہاں ضرورت ہے. اس وقت مختصر ہے. عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمانوں کی اساس ہے. بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. اس کے بغیر عقیدہ توحید بھی نامکمل ہے. اس لیے کہ جو تعارف حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کرایا ہے وہی تعارف معتبر ہے اور وہی ہمارا عقیدہ ہے. اس کے ماں سوا جتنے بھی تعارف ہیں وہ نامکمل ہیں اور گمراہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف بھی کرایا اور اپنے رب کا تعارف بھی کرایا اور رب کی طرف سے جو کچھ وصول ہوا اس کا تعارف کرایا, اس کو پیش کیا بنی نوع انسان کے سامنے. تو آپ نے جو فرمایا, جو پیش کیا, جو کر کے دکھایا وہی دین اسلام. اس کے ماں سوا جو ہے وہ دین اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس پر
دین کو مکمل فرمایا اور دین اپنے تمام ارتقائی مراحل کو، تمام زمانوں کو عبور کرتا ہوا حضور خاتم النبیین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر جب پہنچا تو مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، علم مکمل ہو گیا، اخلاق مکمل ہو گئے، اور قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات، میں یہ لفظ جو بول رہا ہوں اس میں غور کر لیں، ضابطۂ حیات جو قانون ہے، اور حیات قیامت تک ہے، قیامت کے بعد کی حیات اور ہے، تو قیامت تک کے زمانوں میں جتنی بھی حیات ہے انسانوں کی، ان تمام انسانوں کے لیے یہ قانون کافی ہے، ہر زمانے کے تقاضوں کو نہ صرف پورا کرتا ہے بلکہ اس کے اندر ترقی پیدا کرتا ہے، اور دین اسلام ہی زندہ دین ہے، اور دین ہی اسلام ہے، اس کے ماں سے بعد کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے مکمل کر دیا آج کے دن، اور اپنی نعمت بھی آج میں نے تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ لفظ خاتم کی بحث ہمارے قادیانی حضرات جو ہیں وہ چھیڑتے ہیں اور لوگوں کو لغوی اور دیگر ترکیبی اصطلاحات کے چکر میں ان کو پھنسا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخر کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاتم کا لفظ بھی استعمال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کا لفظ بھی استعمال فرمایا اپنی ذات کے لیے، اور آخر کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ تو انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں آخری ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور تم امت میں آخری امت ہو، تو جب اور نبی کوئی نہیں اور امت کوئی نہیں، نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک آپ کی نبوت کافی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہی قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے کافی ہے، بنی نوع انسان کی ہدایت اور اس کی فوز و فلاح، کامیابی، کامرانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اب اور کسی کی نبوت نہیں چلے گی، آپ ہی کی نبوت چلے گی، اور چل رہی۔ لوگوں نے زور لگایا کہ کچھ اور چلا لیں، لیکن نہیں چلا سکے۔ کچھ معمول سے ہٹ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بہت سارے دوست اس طرف متوجہ بھی ہو گئے، اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے بہت بہتر حاصل کیا۔ ایک وقت تھا کہ ضرورت تھی قادیان کے اندر ان کے ظلم کو، ان کے جبر کو، ان کے دجل کو، ان کے فریب کو، اس کا پردہ چاک کرنے کے لیے، ظلم کو توڑنے کے لیے قوت کے اظہار کی ضرورت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر شریعت سید اول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے چن لیا۔ اللہ نے ان کو بہادری بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا تھا، عزم کامل عطا فرمایا تھا، اور پورے ہندوستان کے علماء اور صوفیاء اور عطیہ اور مشائخ ان کی پشت پر تھے، وہ ان کو ساتھ لے کر۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ نے سب سے پہلے بیعت، آپ کی پہلی بیعت ان سے، تو ان کی دعائیں، پھر علامہ احمد شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، ان کی توجہات اور دعائیں جنہوں نے ان کو امیر شریعت بنایا، پھر شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، ان کی دعائیں، ہر طرف اکابر جو ہے وہ شاہ صاحب کی پشت پر تھے، اور شاہ صاحب ان سب کو لے کر قادیان میں داخل ہو گئے، اور وہاں اللہ کی توحید کا بھی اعلان کیا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا بھی اعلان اور اظہار کیا، اور قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس تقریر کے اندر وہ اقتباس موجود ہے کہ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، خدا کے لیے کچھ غور کرو کہ کس شخص کو تم کس مقام پر بٹھا کر اس سے کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو۔ یہ تو تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے، اور قوت کا اظہار بھی کیا، سب کچھ ہو گیا۔ ان کی سازشیں، ایک ہے معاشرے کے اندر جو گمراہی وہ پھیلا رہے ہیں، اس کی تردید، اس کی مذمت، اس کا سد باب، اور لوگوں کو اس کے جواب کے لیے ان کو ایک شعور مہیا کرنا، اویئرنیس دینا،
ان کے اندر لٹریچر لوگوں تک پہنچانا کہ لوگوں کا ایمان بچ جائے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے. اور یہ فتنے ہیں، خطرات ہیں، اور یہ سب شیطانی وساوس اور حملے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس کے اصل راستے سے ہٹا کے ان کو ڈیٹریکٹ کیا جائے اور ان کو گمراہوں کے راستے پر چلایا جائے. مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت یہ کام ہے. علماء یہ کرتے آئے ہیں اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے انداز میں. آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ دین قیامت تک ہے. اسی دین کی جو دعوت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ یہی دین چلے گا، اور اسی دین کو آگے پہنچانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے تم نے حکمت، نصیحت اور اما بعد، سب سے پہلے میں اس گلدستہ مکی کو سجانے پر خیبر پختونخوا کے امیر پیر شکیل اختر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد کہتا ہوں. اس کے بعد جیسے ہمارے اکابر فرما رہے تھے کہ اس فتنے کو روکنے کے ایک طریقہ تو پر نعرہ گونجتا تھا ختم نبوت. پھر اسے لاٹھیاں ماری گئی، اس کے منہ سے یہی نعرہ نکلا، ختم نبوت. ختم نبوت، نعرہ تکبیر. میں نے قرارداد پیش کرنی ہے. میں یہاں یہ بتا دوں، اب میں آخری درجے تک اس مجاہد کو لے چلتا ہوں. میں ان جرنیلوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو سمجھے کہ جب جلوہ یہاں ہو تو بس پھر جج بھی وہ فوجی عدالت کا. اس نے کہا نہ تو وہاں یہ نعرہ اس نے ایسے لگایا، نہ میرے ہاں لگایا. گولی کے بعد بھی اگر اس کا یہ نعرہ ہے تو یہ سچی رسول اللہ سے محبت رکھتا. میرے دوستو، سلام ہو حضرت حبیب بن زید ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پر کہ جنہیں گلے میں پھندا نہیں ڈالا گیا. مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ختم نبوت کے بھی، ہمارے اکابر مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب اس وقت ہماری ختم نبوت مشن میں انٹرنیشنل ختم نبوت کے ورلڈ صدر ہیں. اور اس سے قبل مولانا عبدالرزاق سکندر، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو کہ عالمی تحفظ ختم نبوت کے صدر بھی ہیں. وفاق المدارس پاکستان کی بھی صدر ہیں. ان کے بیٹے بھی یہاں 1 گھنٹہ پہلے خطاب کر کے گئے. سبحان اللہ. ان کا نام بھی ڈاکٹر سعید ہے اور ہمارے امیر کا نام بھی. میرے دوستو، مولانا لدھیانوی صاحب تشریف فرما ہیں. دفاع صحابہ میں ایک سلسلہ ہے جو ان اکابرین نے شہادت کے ساتھ دیا ہے، مگر ختم نبوت کا پروانہ وہ صحابی رسول، میں اس کی اس قربانی کو آج اجاگر کروں گا کہ انہیں مسلمہ کذاب نے پھندا نہیں دیا تھا بلکہ کمر بند کے ذریعے سے لٹکایا تھا. کمر بند کے ذریعے سے لٹکایا تھا، سر کبھی ادھر، پاؤں کبھی اوپر. اور اس دوران میں ان کا پہلا دایاں ہاتھ جب کاٹا گیا تو انہوں نے اس وقت بھی جب خون نکل رہا تھا، تم تو نشتر حال میں نعرہ لگانے میں ابھی آواز پیدا نہیں کر رہے، اس صحابی رسول کا نعرے کی آواز آج بھی جاؤ جمامہ میں بلند ہے. اور سے پھر کہو میرے دوستو، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، صرف 2 منٹ 5 منٹوں میں قرارداد ابھی پیش کرتا ہوں. سنو، پھر بائیں ٹانگ کاٹی گئی. اب واقعے کو لمبا کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں. دایاں ہاتھ کاٹا گیا، بائیں ٹانگ کاٹی گئی، بایاں ہاتھ کاٹا گیا، دائیں ٹانگ کاٹی گئی، مگر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا. نہ بازو تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ ٹانگیں تھیں، مگر وہ گلدستہ پھول کا اس کی زبان ختم نبوت زندہ باد. یہ تھی صحابہ کی قربانیاں. آئیے میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم اس
अजीम शान कॉन्फ्रेंस में हम आहद करें, और मैं आहद यूं नहीं लूंगा। आलमी अमीर सामने बैठे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि वो खड़े हों और सारा मजमा खड़ा और दाएं बाएं जितने हैं सब उसके हाथ में हाथ देकर यह आहद करें कि हम हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब के मिशन पर अपनी जानें कुर्बान करें। खड़े हो जाएं और हाथ में हाथ, और इस बात का आहद करें कि हजरत मक्की साहब मुर्शिद आलम सैयदी मुर्शदी हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तज़किए नफ्स के प्रोग्राम को भी साथ लेकर रखा था, जिनकी रूह में आवाज दे रही है कि इखलास के साथ, तक़वे के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मिशन में और तज़किए नफ्स के मिशन में इन अकाबिरीन के हाथों में हाथ डालकर और उनके जानशीन हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ मक्की, हजरत मौलाना मोहम्मद उमर मक्की, इन अकाबिरीन डॉक्टर सईद अहमद अनतुल्लाह साहब, इन अकाबिरीन के साथ हम आहद कर रहे हैं कि हम हजरत के मिशन को पूरी दुनिया में कायम दायम रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से ये पहली करारदाद वो अहद था जो मैंने आपसे लिया, इस पर पूरे रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत के खत्म नबूवत का मुबारक मिशन जो हमें वो देकर गया और तज़किया नफ्स, खानकाई निज़ाम, इन दोनों को लेकर चलोगे। और यहाँ पर मैं हजरत मरकज़ी अमीर की इजाजत के साथ मैंने ये बात उनसे पूछी भी, लेकिन मैंने ये बात बताना चाहता हूँ कि आज की क़ियादत से मैंने इजाजत ली है, और हमारी मुअस्सिस क़ियादत मुर्शिद आलम शेखुल हदीस खलीफा मजाद हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह के, जो हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे कई बार ये फरमाया कि आप अपनी जो जमात की पॉलिसी है उसके बारे में लोगों को आगाह करें। उस जमाती पॉलिसी में ही हमारी, आज फिर मैं उस करारदाद को पास कर रहा हूं कि हमारे मुर्शिद आलम ने हमसे हद लिया था कि हम आलमी सतह पर, नोट कर लो, हम आलमी सतह पर हर बातिल कुव्वत का ताक़ुब करेंगे। उसमें खत्म नबूवत है, उसमें किफ़ायत सहाबा है, उसमें ज़रूरियात दीन के मंत्रों का ताक़ुब है, उसमें खामसियत के खिलाफ, परवेज़ियत के खिलाफ, बहाइयत के खिलाफ, जैसे हजरत अपनी हर तकारीर में यह ऐलान फरमाया करते थे। इंशाअल्लाह इस मिशन को लेकर चलोगे। आइए आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज़ाद कश्मीर में जो खत्म नबूवत करारदाद पास की गई, हम उसे खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की अबूरी आईन में मुसलमान और गैर मुस्लिम के ज़िम्मन में जो तारीफ और इबारत दर्ज की जानी थी वो नहीं हो सकी, और वहां पर कादियानियों को अभी तक अक़लियती तसव्वुर नहीं किया गया। यहां हमारा ये मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, जिन्होंने और पहले से कबल मेजर अयूब ने अपनी करारदाद के जरिए से खत्म नबूवत के अकीदे पर करारदाद पास की थी, मगर हमारा मुतालबा है कि वो अपने आईन और दस्तूर में पाकिस्तान में 7 सितंबर 1974 में और आर्टिकल नंबर 260 3B के हवाले के साथ, और फिर ज़ियाउल हक की हुकूमत में जो इम्तनाए कादियानियत बिल पास हुआ था, उसको मिन अपनी असेंबली के अंदर आईन का हिस्सा बनाए। बताओ, मंजूर है? जोर से कहो। उसके बाद हम यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में एक बात बावर कराना चाहते हैं कि कादियानी पूरी दुनिया में अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी में साबित करते हैं, और वहां पर उन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं होता। हम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की जितनी एम्बेसियां, पाकिस्तान की जितने सफारतखाने गैर मुल्कों में हैं, आईन और दस्तूर की पासदारी करते हुए कादियानियों के बारे में अपने अपने मुल्क में वाज़ेह तौर पर सफारतखाने से ये बात उन हुकूमतों को मुतनब्बे कर दे
کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں. منظور ہے آپ کا؟ کیا قادیانی آئین اور دستور کی روشنی سے غیر مسلم نہیں؟ تو پھر وہاں سفارت خانے میں اگر سفیر ڈکلیئر کرے تو یہ کوئی بڑی بات ہوگی؟ بلکہ آئین اور دستور کی پاسداری میں انہیں یہ کہنا ہوگا. تیسری بات جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں افسوس بھی ہے، مگر ہمارے عالمی امیر صاحب نے فوری اس پر نوٹس لیا تھا اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے ٹیلی فون پر براہ راست بات کر کے اس کو رکوایا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے قرآن پاک کے تراجم جو قادیانیوں نے چھاپے ہیں اور وہ انٹرنیٹ پر بھی اب لوڈ ہو چکے ہیں، ان کو اسمبلی کے اندر بھی پارلیمنٹ میں بھی اس معاملے کو لایا جائے اور اس پر کوئی ایک آئین اور دستور میں ایک شک ایسی بنائی جائے. اور وہ موجود ہے. جب وہ تبلیغ نہیں کر سکتے تو ہمارے قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کے ساتھ کیا قرآن پاک اور ان تفاسیر کو تحریف کے ساتھ ان کو چھاپنے کا حق حاصل ہے؟ ان پر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں؟ آئیے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کہوں کہ یہاں کی نصاب تعلیم میں این جی او نے بہت ساری نصاب میں تبدیلیاں پیدا کی، کیونکہ قرارداد میں بہت ساری باتیں ہیں. میں یہاں وقت کی طوالت سے سامنے یعنی رکھتے ہوئے کہ میں طوالت میں نہ جاؤں، اس میں ایک جملہ صرف ایک دیتا ہوں کہ KPK کے نصاب میں جماعت اول کی اردو کتاب میں ایک موضوع تھا ہمارے پیارے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں پر آگے یہ جملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر نئے نصاب میں اس میں سے یہ جملہ نکال دیا گیا ہے. یہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے قادیانیت پہ لعنت 1000 بار کہو. مولانا فیض کفیل شاہ صاحب نے بڑا اچھا جملہ دیا، تم کہو یا نہ کہو کہتے رہو، لعنت ان پر پڑ رہی ہے. آئیے اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک اور مطالبہ وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا مسرور احمد جو کہ آج کل موجودہ احمدی اس طبقے کا غیر مسلم اقلیت کا خلیفہ، وہ اسپین میں گیا ہے اور اسپین میں جا کر مسجد قرطبہ میں جا کر اس نے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 700 سال سے یہاں مسلمانوں کی یہ مسجد تھی، اب بند ہے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ اس مسجد کو کھولیں. خدا نخواستہ اگر اسپین میں کئی مرتبہ گیا ہوں، میں آپ کو بتاؤں وہاں عیسائی حکومت ہے، اگر وہ خدا نخواستہ مرزا مسرور کی اس مطالبے پر جو پیچھے برطانیہ اور امریکہ کا اس کے ساتھ طاقت بھی ہے، تائید بھی ہے، اگر وہ یہ قرطبہ کی جامع مسجد جو کہ سینکڑوں سالوں سے بند ہے اگر اس کو قادیانیوں کے حوالے کیا گیا تو ہمارا احتجاج کہاں تک جائے گا. میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کی یعنی وساطت سے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو OIC کے ایجنڈے میں لا کر تمام اسلامی ممالک پر جو OIC موجود ہے اس میں ایجنڈے میں لا کر مذمتی قرارداد کے ساتھ اسپین حکومت اور تمام کو آگاہ کرے کہ قادیانی مسلمانوں کا حصہ. آئیے اس کے بعد یہاں پر میں کون سی باتیں پیش کروں، ابھی وہ تقریر میں ہو چکی، لیکن قرارداد میں کہ جولائی میں اسرائیل میں قادیانیوں کے سربراہ محمد شریف جو کہ بھارت کے وزیر اعظم مودی کی ملاقات کے لیے وہاں کھڑے کیے گئے اور وہاں پر 14 جولائی 2017 میں وہاں پر اس کا استقبال ہوا اور اس کا تعارف بھی جو کرایا گیا تو یہ کرایا گیا کہ یہ احمدیہ قادیانی مسلم کمیونٹی کے اسرائیل کے صدر ہیں. لعنت ہو. کیا قادیانی مسلمان ہیں؟ ہم اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اسرائیل، بھارت اور ان کا یہاں چناب نگر ہو یا مختلف اور جگہوں پر جو مراکز ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان گورنمنٹ کو ان سے خبردار ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ مودی جس وقت اسرائیل میں گیا اور بیت المقدس اور مسجد اقصی جو آج کل 14 جولائی سے ایک ہفتے سے زیادہ دن گزر چکے ہیں وہاں پر نماز کی بھی پابندی ہے، اس مودی کے جانے کے بعد ہوئی ہے. اس میں بھی قادیانی اور بھارتی مودی کا ہاتھ ہے. مسجد اقصی کو آزاد کرانے میں ہم فلسطینی عوام کا ساتھ دیتے ہوئے
यकजहती का ऐलान करते हैं और क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम खत्म नबूवत की स्टेज पे भी, जहां मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हरमैन शरीफैन, सऊदी हुकूमत और उसके अलावा जितने भी इस्लामी अक़दार की जगह हैं उनकी हिफाजत की तायद करते हैं, बल्कि इन सब जगहों के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी पेश करेंगे। हमारी करारदाद मैं इंशाअल्लाह बैसियत मरकजी सेक्रेटरी जनरल मैं इंशाअल्लाह मीडिया वालों में पेश कर दूंगा। आप फिर जो है अपने जोशीले नारे के साथ साबित करें कि इंशाअल्लाह जो मिशन हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब हमें देकर गए हैं, इंशाअल्लाह पेशावर निश्तरहाल में हम यह हक करते हैं कि हम अपनी जान और माल के साथ नामूस रिसालत के लिए हर तरह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, ताज तख्ते खत्म नबूवत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की, मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनहतुल्लाह, मौलाना अब्दुल रऊफ मक्की, मौलाना मोहम्मद उमर मक्की, शहदाए खत्म नबूवत, अराकीन इंटरनेशनल खत्म नबूवत, पीर शकील अख्तर साहब और हम सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। गिरामी क़दर सदर अमीर मुहतरम व मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम व गिरामी क़दर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे कि आप इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट की दावत पे इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए और मुजाहिदीन खत्म नबूवत में अपना नाम लिखवाया। अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा ने खिताब फरमाया और बहुत मालूमात अफ़ज़ा खिताबात थे। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसरन एक बात अर्ज करूँगा कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें क्यों होती हैं। अब तो कादियानियों को असेंबली ने काफिर भी करार दे दिया है, तो अब बस खत्म हो जाना चाहिए, अब ये सिलसिला क्यों रखा हुआ है। तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके उनको असेंबली से काफिर तो करार दिलवा दिया, लेकिन वो मानते नहीं। कादियानी जो है वो अपने आप को अभी तक काफिर नहीं मानते और इस मायने में वो आईन पाकिस्तान के गद्दार हैं कि आईन कहता है कि तुम काफिर हो, कहते हैं नहीं नहीं हम मुसलमान हैं। तो मेरी गुजारिश है रियासत पाकिस्तान के जो इदारे हैं कि वो इस बार में गौर फिक्र करें और अगर कानून साजी की ज़रूरत है तो कानून साजी करें कि जो इंसान भी अपने आप को कादियानी भी कहे और फिर कहे कि मैं मुसलमान हूँ, तो उस पर कानून जो है वो उस पर लागू हो और उसको उसकी सजा दी जाए कि वो किस तरह एक आईन पाकिस्तान की जो एक हिस्सा है उसका इनकार करता है और उस पर फिर जिद भी करता है और इनाद भी करता है। दूसरी बात जो कि करारदादों में भी आई, उसकी तरफ भी इशारा करना चाहता हूं कि 4 जुलाई को मोदी का इसराइल का दौरा होता है और उसी दौरे के दौरान वो कादियानियों का जो वहां का लीडर है उससे मिलता है और 14 जुलाई पिछले जो जुमा है उस वक्त से मस्जिद अक्सा को इसराइल बंद कर देता है। और ये जब से इसराइल का कब्जा हुआ है फलस्तीन पर, पहली बार इस तरह हुआ है कि पूरी तरह मस्जिद अक्सा को उसने बंद कर दिया। पूरे अभी तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं। तो ये क्या इन तीनों जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, इन तीनों की मुश्तरका साजिश थी, इस पर भी गौर फिक्र करें और इस पर भी सोचें। खुसूसन वो सहाफ़ी हज़रात जो दूर दूर की कौड़ी लाते हैं वो इस पर भी कोई तहकीकी मवाद पेश करें कि ये क्या कादियानियों ने इसराइलियों को कोई
یہ غلط فہمی دلوائی تھی کہ یعنی عالم اسلام میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، یا انڈیا نے ان کو کچھ کہا تھا، یا کس کی یہ ان کی مشترکہ سازش تھی، کیونکہ اس طرح کا عالم اسلام میں احتجاج نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قبلہ اول کو بالکل لاوارث چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دام در سپنے جو ہے وہ اسلام کی جس طرح حق ہے اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زمام الغردہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہم ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جو محبت کا رشتہ عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سرد کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ میں یہ چند ماہ قبل سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا۔ یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم پہلے سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کمر کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ ہمارے رہبر تبلیغی جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، میں کر رہا تھا کہ یمامہ کے میدان میں 70 بدری صحابہ یہاں پر شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ یہاں پر شہید ہوئے۔ ہمارے رہبر ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے،
खुदाई के दौरान बाज़ सहाबा किराम की कब्रें ज़हर हो गई, खुल गई। जब मकामी हजरात ने सहाबा किराम की ज़ियारत की, 1400 साल गुजरने के बावजूद सहाबा किराम के जिस्म भी तरोताज़ा, उनके कफन भी तरोताज़ा जैसे अभी आराम फरमा हुए हैं। आप हज़रात अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इस अंधेरे के दौर में अल्लाह ने हमारी निस्बत इन नूरानी हस्तियों से जोड़ रखी, इन जन्नती हस्तियों से। दाएं बाएं न हो, ये टेलीविजन पर भी हर एक को न सुना करें, न देखा करें। बड़े इमाम को हिलाने वाले जुमले कह जाते हैं। ये हम रास्ते में हैं, ये मंजिल नहीं राह गुजर है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। हमारे लाहौर शहर में बड़े बुजुर्ग गुजरे, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सादा से लफ्ज़ों में फरमाने लगे कि हम दुनिया में रहने के लिए नहीं, रब को राजी करने के लिए आए हैं। हम दुनिया में रहने के लिए नहीं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आए हैं। और अल्लाह ताला को खुश करना कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसान। नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला खुश हो गए। रोजा रख लिया, अल्लाह ताला खुश हो गए। जुबान से सच बोले, अल्लाह ताला खुश हो गए। ये हमारे बुजुर्ग भाई शहर के अहबाब आस पास इलाके से बड़ी मोहब्बत से तशरीफ लाए। ये एक कदम अल्लाह ताला की खुशी से भरा हुआ है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप अपनी दुकान को जन्नत की दुकान, अपने दफ्तर को जन्नत का दफ्तर, अपनी खेती बाड़ी को जन्नत की खेती बाड़ी, अपनी मुलाजमत को आखिरत की मुलाजमत, हर जगह अल्लाह ने अपने खुशी के बहाने फैला देते हैं। इसलिए कहते हैं किसी मुसलमान को हकीर न समझे, हर एक के सीने में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का नूर भर रखा है। ये तो आफत में पर्दे उठेंगे, अल्लाह किस किस बहाने से अल्लाह सबको अपनी रहमत से नवाजेंगे। वहाँ रायगढ़ के इज्तिमा पर ये चंद साल पहले ये 4 सदस्य से मेहमान तशरीफ लाए हुए, 4 सदस्य से मेहमान, उनकी बाएं तरफ जेब, ये बाएं तरफ जेब है, यहाँ शहबाज साथियों की बाएं तरफ जेब हो गई, उनकी बाएं तरफ जेब। और दिल कहाँ होता है? दिल भी बाएं तरफ होता है। और ईमान कहाँ होता है? ईमान दिल के अंदर होता है। तो एक भाई खुश तभी में कहने लगे कि जो ऊपर जेब लगी हुई है इसमें रायगढ़ का किराया, जो नीचे जेब लगी हुई है इसमें जन्नत का टिकट है। मैं इसका ख्याल रखना। वो जन्नत का टिकट क्या है? वो अल्लाह पाक की वहदानियत का इकरार, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत, अज़मत, आपकी खत्म नबूवत पर कामिल यकीन, आपके प्यारे सहाबाए किराम अहले बैत की मोहब्बत, औलियाए किराम बुजुर्गान दीन, उनके नक्श कदम पर चलने का जज्बा, ये है जन्नत का तोशा आपके पास है। हम कभी कभी अल्लाह ईमान की तक़वियत के लिए अल्लाह पर्दे उठा देते हैं। बस ये एक वाक़या सुनाकर फिर बात को खत्म करता हूँ। ये चंद माह कबल, ये 2-2.5 माह कबल में ओकाड़ा शहर में हाजिर हुआ। वहाँ मुझे हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ने यह वाक़या मुझे खुद सुनाया, बल्कि ये पहले वाक़या सुनाया, बाद में हाजिर फरमाए लगे हमारे मदरसे के करीब एक ईसाई नौजवान कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। फिर वो बीमार हुए तो उनको अंदाजा हुआ कि शायद मेरी मौत का वक्त करीब है। घर वालों को वसीयत की अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरी कब्र मुसलमानों के कब्रिस्तान में बनाना, ईसाइयों के कब्रिस्तान में न बनाना, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। चंद दिन गुजरे तो नौजवान का इंतकाल हुआ और घर वालों ने घर वालों ने वसीयत पर अमल नहीं किया और नौजवान की कब्र अपने ईसाइयों के कब्रिस्तान में बना दी। फिर आपने देखा होगा यहाँ किबला किस जानिब है, किबला किस जानिब है? यहाँ किबला बाएं जानिब किबला। आपने देखा होगा हमारे मुसलमानों की कब्रें, ये मुसलमानों की कब्रें ये शिमालन जुनूबन होती, यूं होती है शिमालन जुनूबन, और मुंह किबले की जानिब होता है। और ईसाइयों के कब्रिस्तान में उनकी कब्रें शर्कन गरबन यूं लंबी कब्रें होती हैं, शर्कन गरबन यूं लंबी कब्रें होती हैं। उन्होंने अपनी तर्ज के ऊपर कब्र बनाई, ईसाइयों के तर्ज पर कब्र यूं लंबी कब्र बनाई, यूं लंबी कब्र। लेकिन शाम हुई, रात गुजरी, सुबह जाकर कब्र को देखा तो कब्र बिल्कुल यूं मुसलमानों की तर्ज के ऊपर यूं बनी हुई, मुसलमानों की तर्ज के ऊपर। अगले दिन उन्होंने फिर वो कब्र अपनी तर्ज के ऊपर बनाई, यूं लंबी कब्र बनाई। लेकिन शाम हुई, रात गुजरी, सुबह जाकर कब्र को देखा तो कब्र बिल्कुल यूं मुसलमानों की तर्ज के ऊपर यूं बनी हुई। अगले दिन ईसाइयों में इश्तिहाल पैदा हुआ कि शायद रात को मुसलमान आकर कब्र का रुख बदल देते हों, तो तीसरी रात उन्होंने कब्र के ऊपर पहरा बिठाया। तो हर मुसाफ फरमाने लगे
کہ رات کے وقت ان کے عیسائی نوجوان پہرا دے رہے، رات ٹھیک 12 بجے یا 12:01-2 ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے قبر کرو آہستہ آہستہ یوں بالکل قبلے کی جانب ہو گئی، یوں قبلے کی جانب ان کی آنکھوں کے سامنے۔ میں یہ 2-2.5 ماہ قبل مشکاۃ شریف کا آخری سبق تھا، وہاں پر رکایا شہر میں ہر مفتی صاحب کے ہاں۔ مغرب کی نماز کے بعد سبق ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے وہ نوجوان قبر دکھلائیں، تو مجھے عشاء کی نماز کے باہر مفتی صاحب عیسائیوں قبرستان میں لے کر گئے۔ اندھیرا تھا، گاڑی کی لائٹ جل رہی، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج بھی وہ عیسائیوں کے قبرستان میں اکیلی نوجوانی قبر مسلمانوں کی طرف کے اوپر یوں بنی ہوئی اور اسلام کی حقانیت کا زندہ نشان ہے۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے انشاءاللہ، پھر سب کا حشر روز محشر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدموں میں اللہ تعالیٰ سب کا حشر فرمائے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقال أيضا سيكون في آخر هذه الأمة أناس يقاتلون أهل الفتن وينالون أجور أولهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، معززین، مکرمین، علماء کرام، اب ان میں سارے حضرات کچھ چلے گئے اور کچھ تشریف فرما ہیں۔ عالمی تحفظ ختم نبوت کے نمائندہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید صاحب تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جمعیت علماء حضرات کشمیر کے بھی ذمہ داران حضرات آئے ہوئے تھے، کچھ باقی ہیں اور کچھ تشریف لے گئے۔ دارالعلوم حقانیہ کے سید محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا سمیع الحق کے صاحبزادہ وہ ابھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی جن کے تعارف اور ان کے استقبال میں بہت ہی محظوظ ہوا۔ باقی ہمارے ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب ماشاءاللہ خوب گرمایا انہوں نے آپ کو اپنے خطاب سے۔ ہمارے حضرت ہماری جماعت کے بانی، ہمارے مربی اور مرشد حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے اور اس وقت انٹرنیشنل ختم نبوت کے نائب امیر حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب اور ان کے دوسرے بھائی حضرت مولانا محمد عمر صاحب اور حضرت کے بھائی جناب محمد ملک صاحب، وہ میرے شاگرد بھی ہیں تو میں نے اس لیے ان کو مولانا صاحب نہیں کہا، ملک صاحب۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب، مولانا محمد احمد صاحب مدنی سرکار ہماری، اور برادران اسلام، کچھ عرصہ قبل آپ نے حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب کا خطاب سنا، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔
اس کا ایک حصہ تو آپ حضرات سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ ان حضرات سے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ان حضرات سے جن کا آپ ذکر بار بار کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ قاری. بڑے سمجھدار لوگ ہمارے. کاش کہ یہ لوگ میری کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے جو اشارے سے ہی میرے مقصود کو سمجھ گئے. رہا یہ بھائی شکیل اختر اور یہ سارے لوگ، ان کا بعد میں شکریہ ادا کریں، اتنی جلدی نہیں. ان کو ان میں آپ دم نہ کریں تو مستقل ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں. ہمارے بھائی شکیل صاحب، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں. اب آگے اس کی تشریح یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب اکثر ناراض ہی رہتے ہیں، جس کا سبب میرے خطاب میں آپ کو معلوم ہوگا. تو خوش قسمت ہیں آپ. پھر ان کی پوری جماعت اور ان کے کارکنان، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر. اتنی عظیم الشان کانفرنس اور اتنے بڑے بڑے علماء کرام اور اتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کچھ تأملات ہیں، کچھ غور و فکر کی میں آج آپ کو دعوت دوں گا. تو کس سے شروع کروں؟ ان حضرات سے یا آپ سے یا ان لوگوں سے جن کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ اختیار کر لیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو مدرس ہوں نا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بولتا رہوں اور آپ سوئے رہیں. آپ فیصلہ کر لیں جس سے بات کو شروع کروں. ماشاء اللہ. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کون ہیں، اور اتنی بات بتاؤں گا. قرآن کریم میں جہاں ہمارا تعارف ہوا، ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو. اب افضلیت کا یہ شعور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں پیدا کیا، یاد رکھیں. اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے مخاطب صحابہ تھے. صحابہ کے اندر اس قدر یہ شعور اجاگر فرمایا کہ وہ سلاطین، ملوک، بادشاہ، حکمران کسی سے مرعوب ہوئے. تو آج ہم کتنا ان لوگوں سے مرعوب ہیں. تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہمیں شعور افضلیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ نہیں، ہم سب سے افضل ہیں. کیوں؟ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ اپنی بادشاہی میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہے کہ ہم اسے جانتے ہیں، یا کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ بادشاہ کو ہم جانتے ہیں، ان سے افضل کیا بات ہے؟ اچھی بات، طاقتور زیادہ اور زیادہ عزت والی کیا چیز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بادشاہ کے دوست ہیں؟ یہ زیادہ ہے یا بادشاہ یہ کہے کہ فلاں آدمی ہمارا دوست ہے، یا بادشاہ یہ کہے کہ ہم اس کے دوست ہیں؟ بتائیں آپ. آخری بات. تو اب آپ کون ہیں؟ اور یہ شعور اس مجلس کے بعد جب تک زندہ ہے آپ میں رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں، اور ان الفاظ کو بھی یاد رکھیں، اللہ ولی الذین آمنوا. پہلا کلمہ کیا ہے اس کا؟ بولے ایک دفعہ آپ بھی بولیں، میں نعرے نہیں لگواتا ہوں، میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک دفعہ اور کہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا پہ اس وقت تک فنا نہیں آ سکتا حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. آپ کے اندر جب یہ شعور آ جائے گا کہ ہم
وہ قوم ہیں، ہم وہ امت ہیں، ہم وہ انسان ہیں جن کے بارے میں ملک الملوک، اب اللہ کی ذات میں میں زیادہ نہیں بولتا، اتنا ہی بولتا ہوں، ملک الملوک۔ اب ملک الملوک کون ہے؟ جس کی بادشاہی زمینی ملکوں میں ہوتی ہے۔ اب میں اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جہاں اللہ نے اپنی مملکت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں اللہ نے زمین سے آغاز نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ نے اپنی بادشاہی کو اسلام آباد سے شروع نہیں کیا، واشنگٹن سے شروع نہیں کیا، سعودی عرب سے بھی شروع نہیں کیا، زمین کے کسی کونے کا نام نہیں لیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ آسمان سے۔ تو اللہ کا یہ تصور اور اللہ کی ذات کا یہ تعارف آپ میں رہے۔ کیوں؟ ایک بادشاہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، جب وہ اپنی رعایا میں اعلان کرے کہ ہم اہل ایمان کے دوست ہیں، یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان ہمارے دوست، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ، غور سے سوچے شاید، ولی کا معنی میں دوست نہیں کرتا، ولی کا معنی ہوتا ہے جو جس کا ولی ہے اس کی ہر ضرورت اور ہر حاجت کی ذمہ داری لے۔ عربی میں ولی امر اسے کہا، اردو میں آپ کہتے ہیں انگریزی میں گارڈین۔ تو یہ اعلان جبریل نے سنا، جبریل تو یہ وحی لے کے آئے تھے، فرشتوں نے سنا ہے، آسمانوں نے سنا ہے، بارشیں، ہوائیں، جتنے اللہ کے لشکر ہیں سب نے سن لیا یا نہیں؟ کیا کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہم ان کے دوست ہیں۔ تو یہ شعور برتری آپ میں آ گیا، یہ نہیں آیا؟ اس کو یاد رکھنا، یہ آپ سے متعلقہ بات ہے۔ دوسری بات جو ان حضرات سے تعلق رکھتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جس فرقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ؟ نہیں۔ بہت اچھا جواب دیا۔ لوگ بات بولی مطالب، بیان اور مفاہیم بھی ہم نے پیغمبر کو سمجھایا۔ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ الفاظ پیغمبر کے اور معانی ان کے اپنے۔ اس عمل کو ہم اپنی علمی زبان میں الحاد کہتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ اب میں اس کی مثالیں کیا دوں؟ یہ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس موضوع پہ کہ قرآن کریم میں کہاں الحاد ہوا، حدیث میں کہاں ہوا، تفسیر میں کہاں ہوا، اور میری مستقل ایک عربی میں کتاب ہے مغالطات القادیانیہ، کہاں کہاں وہ مغالطے ڈالتے ہیں۔ یہ حضرات کو میں صرف اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ سمجھیں۔ ابھی اس کا اس سفر میں عربی ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے آپ کی سہولت کے لیے، لیکن بات وہی جو شروع میں ہوئی تھی آپ بھی سن لیں۔ قرآن حکیم کو بیان کرنے والے آپ حضرات، اور اس میں الحاد کرنے والے کون ہیں؟ قادیانی۔ اب قرآن کریم کے فہم کے لیے عربی کا سیکھنا ضروری ہے ضروری یا نہیں؟ قرآن عربی مبین۔ اللہ کے لیے یہ میں علماء کو کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں اتنی ممارست پیدا کریں کہ وہ اس کے الفاظ کے اندر الحاد نہ کر سکیں۔ یہ ان حضرات کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد
حدیث کے اندر میں نے ایک دو مثال جو پہلے دے دی تھی نا، اس لیے اب میں نہیں دیتا، میں دوبارہ بات نہیں کرتا، ایک دفعہ کہہ دی۔ اسی طرح وہ حدیث میں کرتے ہیں۔ مثلا ابھی پتہ نہیں کسی نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا ثم یدفن معی، پھر عیسیٰ میرے ساتھ دفن کریں گے، ہوں گے۔ اب اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مسیح موعود علیہ السلام کا حضور کے ساتھ نسبت اور مقام بیان ہو رہا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں؟ الحاد۔ الحاد کا معنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ ہے وضع اللفظ فی غیر موضعہ، کہ لفظ قرآن کا ہو، لفظ حدیث کا ہو، مگر معنی اس کا وہ نہ ہو جس کو لسان محبت وحی نے بیان کیا۔ یہ چونکہ آپ سے متعلق بات نہیں، ان حضرات سے متعلق ہے۔ تو اب جو الحاد ہو رہا ہے، میں نے جب شروع میں اس کام کو کیا تھا، قادیانیت کے 3 ٹی وی اسٹیشن، یہ بھی غور کریں حضرات۔ اب ٹی وی اسٹیشن کیا کرتے ہیں؟ کفر پھیلاتے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں یا بے حیائی پھیلاتے ہیں، یہ ان کا اپنا موضوع ہے۔ ان کے 3 ٹی وی اسٹیشنوں پہ کوئی بے حیائی نہیں ہوتی، میں آپ کو کہتا ہوں۔ دیکھیں میں ان کے خلاف اتنا کام کرتے ہوئے کہتا ہوں، نہ عورت ہوتی ہے نہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ یہ عبرت کا نشان ہے ہمارے لوگوں کے لیے۔ ان کے اندر ہوتا کیا ہے؟ کوئی اس میں منکر نہیں سوائے الحاد۔ اس میں آپ کو کہا، ایک دفعہ ہماری میٹنگ ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو اس میں کئی ملکوں کے لوگ آئے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، ادھر سے۔ تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے ٹی وی اسٹیشن کرتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے قادیانیوں کا، سوائے کفر۔ شرم کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے ٹی وی اسٹیشنوں پہ ساری منکرات اور ساری بے حیائی ہے۔ اگر اس کے ساتھ تھوڑا بہت وہ ایمان و یقین بھی بیان کر دیں تو کیا نفع ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے میڈیا پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمات، میں مولویوں کی زبان بول رہا ہوں، جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، جن میں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی امت متفق ہے۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، قیامت ہے، قدر ہے، سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں۔ وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کے اندر تعویل کرتے ہیں۔ 1-2 مثال میں نے پہلے بیان کر دی ہے، اس لیے میں اس کا اعادہ نہیں کرتا۔ اب میں تیسرا موضوع ہے، وہ ہے جن کے بارے میں آپ بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ ہمارے منصور صاحب بیٹھے ہوئے، طاہر منصور صاحب، میں صرف ایک بات کہوں گا انہیں کہ اے قادیانیوں، واللہ باللہ تاللہ، یہ میری قسمیں نہیں ہیں، یہ مفتی شفیع صاحب نے قسمیں اٹھائی ہیں ختم نبوت کے آخر میں۔ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تم ان تعویلات باطلہ کو چھوڑ کے 1400 سال پرانے امت کے اجماع میں آ جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو۔ واہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. صدر گرامی قدر امیر مرکزیہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ، میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگ جناب ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جماعت کے مرکزی نائب امیر، ہمارے مخدوم پیر طریقت، ہمیشہ ہماری جماعت کی سرپرستی کرنے والے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے مولانا عبدالرؤوف صاحب، دوسرے صاحبزادے مولانا محمد عمر صاحب، ان کے بھائی جناب مولانا محمد مکی صاحب، اور انہی کے ایک اور بھتیجے محمد احمد صاحب، جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری، آپ کے دلوں کو اور آپ کے ایمان کو تازگی بخشنے والے اور تازگی دلانے والے میرے انتہائی قابل احترام بھائی جناب ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شفیع ختم نبوت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب، شیخ الحدیث استاد العلماء، ملک کی تمام مذہبی دینی جماعتوں کے قائدین کارکنان کے سروں پہ شفقت محبت کا ہاتھ رکھنے والے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے اور دیگر بہت سارے ذمہ داران کارکنان، پاکستان راہ حق پارٹی کے چیئرمین جناب حکیم محمد ابراہیم قاسمی صاحب، میری جماعت کے پشاور کے ذمہ دار مولانا محمد درویش صاحب اور دیگر بہت سارے کارکنان، السلام علیکم۔ آج یہ سٹیج اگرچہ سجا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن ایک کمی بڑی شدت کے ساتھ میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس سٹیج کو سجانے والے اور اس کی سرپرستی کرنے والے ہمارے بھائی محمد شکیل صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پشاور میں ان کو آگے بڑھا کر کے اس نشتر حال تک پہنچانے والے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نظر نہیں آ رہے۔ یقیناً ان کے نظر نہ آنے کو، ان کی کمی کو بڑی شدت کے ساتھ میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ بھی بڑی شدت کے ساتھ انہیں محسوس کر رہے ہیں، جو اپنی 93 سالی کے باوجود یہاں پروگرام کے ابتدا میں آ کر انتہا تک بیٹھ کر کے عنوان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ہم ان سب کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، جگہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں وہاں دے دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ پاکستان سمیت
दुनिया के बेशतर ममालिक में रात दिन सुबह शाम सफर किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी कब्र हुजूर के रोजा मुबारक के साए में जन्नतुल बकी के अंदर बना दी है। अल्लाह ताला और भी उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मुझे वक़्त का एहसास है, वक़्त कम है। मैं अगर सिर्फ हजरत के ऊपर ही बात करूंगा मैं बहुत सारा वक़्त लग जाएगा, उन्वान रह जाएगा। इसलिए मैं हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उनकी करामत ये समझता हूँ ईमानदारी से कि मैं उनके जनाजे में जिस अंदाज में शामिल हुआ था, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं जनाजे में शरीक हो जाऊंगा। मैं कराची में बैठा हुआ था जब मुझे खबर मिली थी, और जब खबर मिली तो मैंने अपने दोस्तों में बैठकर जहां उनके जाने का अफसोस किया, वहीं पर मेरी जुबान से ये जुमला निकला था, जाने का अफसोस भी है और जनाजे में शरीक नहीं हो सकेंगे, सारी जिंदगी ये एहसास रहेगा। और न ताज़ियत भी मिलकर के नहीं, टेलीफोन पर मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, भाई उमर साहब, दीगर खानदानों से कर सकूंगा। मैं इसके ऊपर अफसोस का इजहार अभी कर रहा था। मैं कराची में था और मेरा ड्राइवर लाहौर में बैठा हुआ था। 1 घंटे के बाद मुझे उसकी कॉल आई कि मौलाना मक्की के जनाजे में जाना चाहते हो? ये मुझसे यूं कहा। मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा कल को वीजा भी लग सकता है, शाम को जहाज में सीट भी मौजूद है, रात को 11 बजे मदीना पहुंच जाओगे, फजर की नमाज के बाद जनाजे में शरीक हो जाओगे। मेरी खुशी की इंतहा थी। मैंने कहा मौलाना की ये करामत है कि जिंदगी में उनकी मोहब्बत थी। मेरा जी चाह रहा था यारो, मुल्क में जनाजों में जाना भी मुश्किल हुआ करता है। मुझे अल्लाह ताला ने वीजा भी अगले दिन दे दिया और शाम को जहाज में सीट भी मिल गई और मैं मदीना मुनव्वरा में पहुंचा। उस वक्त पहुंचे थे, बहुत सारे हजरात यहाँ मौजूद हैं जो उस वक्त घर में मौजूद थे। हजरत की मैयत साउथ अफ्रीका से पहुंची थी, मैं पाकिस्तान से उनके घर में उस वक्त पहुंच गया था। ये अल्लाह का निजाम है। सुबह नमाज फजर के बाद जब जनाजा हुआ, तफसील नहीं है, इशारतन ये बात आपके ईमान को ताजा करने के लिए जरूरी है। जब नमाज फजर के बाद जन्नतुल बकी में जनाजा पढ़ने के बाद तदफीन हो रही थी, बहुत सारे उलमाए किराम, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारा इज्तिमा जन्नतुल बकी में मौजूद था। ये हजरात सारी तकरीबन मौजूद थे। एक आलिम दीन की जुबान पर जुमला आया, उसने कहा आज से पहले हमने जन्नतुल बकी में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा। क्योंकि जनाजा मस्जिद नबी में होता है, जनाजे के बाद लोग फिर हट जाया करते हैं और कब्रिस्तान में वो जाया करते हैं जो करीबी अजीज हुआ करते हैं। उस मजमे को देखकर जब उस आलिम दीन ने कहा तो मैंने जवाब में जुमला वही खड़े हुए कहा था कि मौलाना अब्दुल हफीज मक्की की रिश्तेदारी चंद लोगों के साथ नहीं थी, उसकी रिश्तेदारी पूरी दुनिया के अंदर थी। और आज पूरी दुनिया में फैले हुए मौलाना अब्दुल हफीज मक्की के रिश्तेदार जन्नतुल बकी में खड़े नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है? अभी शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने एक ईमान अफरोज वाक़या उन्होंने सुनाया और मेरे भाई डॉक्टर अहमद अली सराज साहिब एक ईमान अफरोज वाक़या लाहौर का उन्होंने सुनाया। मैं भी आपके ईमान को ताजा करने के लिए जिन हजरात सहाबा किराम के सिपाही हम अपने आप को कहलाते हैं, उस सहाबी रसूल की कब्र सिंध के अंदर खैरपुर मीरत से नवाब शाह की तरफ जाते हुए एक गोठ आती है जिसका नाम अख्तर गोठ है। वहां 3 सहाबा किराम की कब्रें हैं।
میں بھی کئی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، کئی حضرات وہاں پہنچے ہوں گے، گئے ہوں گے، زیارت کی ہوگی۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے، وہاں کے رہنے والے ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر صحابی کے پہلو میں بنا دینا۔ صحابی رسول کا نام حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کی، انتقال ہوا، وصیت کے بعد اس کے مرنے کے بعد قبر کھودنے والا قبر کھود رہا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے، اچانک مجھے خوشبو آنا شروع ہوئی۔ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی شخص نظر نہ آیا، اوپر دیکھا، باہر کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پوری نظریں ٹکا ٹکا کر کے دیکھا تو ساتھ والی قبر میں چھوٹا سا سوراخ ہوا، اس سوراخ سے خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کے سپاہیوں، تازگی پیدا کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے حوصلوں کو اور بلند کرنے کے لیے، وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے، میں نے آہستہ آہستہ صحابی کی قبر سے مٹی کو ہٹانا شروع کیا۔ جیسے جیسے مٹی ہٹاتا گیا، خوشبو میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری قبر کو کھول دیا، اور جب کھول کر کے دیکھا، صحابی رسول کے جسم کے اوپر جو کفن کا کپڑا تھا، اس کا رنگ ابھی تک میلا نہیں ہوا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا، زمین ایلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے، اور اگلا جملہ سنیے، اس سے بھی بڑا ایمان افروز جملہ۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ اگر کپڑے کا رنگ نہیں بدلا تو صحابی کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا ہوگا۔ اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب کپڑا ہٹایا تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے، مجھے یوں لگا جیسے ابھی کوئی تازہ اس جسم کو یہاں رکھ کر کے گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ایمان افروز بات یہ ہے، اس نے کہا صحابی کی پیشانی کے اوپر پسینہ آیا ہوا تھا، اور میں نے اس پسینے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ یوں صاف کیا، پسینہ میرے ہاتھ کو لگ گیا۔ جب پسینہ ہاتھ پر لگ گیا، میرے ہاتھ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ میں جدھر بازار میں گلیوں میں گزرا کرتا تھا، لوگ پیچھے سے آ کر مجھے روک کر کے پوچھتے تھے، بتاؤ یہ عطر کون سے بازار کون سی دکان سے لایا ہے؟ میں جواب میں کہا کرتا تھا، یہ بازار کی خوشبو نہیں ہے، یہ محمد کے صحابی کی پیشانی کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے سپاہیوں، نبی کے شدائیوں، نبی کی ختم نبوت ناموس کے تحفظ کے لیے ہتھکڑی بیڑی جیل کی سلاخوں کو آباد کرنے والوں، تختہ دار کے اوپر چڑھ کر کے محبت کے ساتھ اسے بوسے دینے والوں، سڑکوں کے اوپر ظالمانہ انداز میں تمہارے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے، لاپتہ کیا گیا، نجائز پرچوں میں سدائیں سنائی گئی، کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ جن کے ساتھ ہماری محبت ہے، کل ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے۔ اور ہمارا راستہ روکنے والوں، تمہارا راستہ بند ہو رہا ہے۔ ہمارا راستہ روکتے تھے، کہا تھا قادیانی میرے بھائی ہیں، لاہور میں کہا تھا تمہیں سزا ملے گی اس بات کی
तुमने कादियानियों को भाई कहा था। हर बात पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जो कादियानियों से मोहब्बत करता है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कह रहा हूं अभी यहां बहुत सारे हजरात ने, डॉक्टर साहब ने इल्मी गुफ्तगू करके वाकईतन उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया इल्मी अंदाज में। डॉक्टर साहब ने जज्बाती अंदाज में, बाकी हजरात ने, ये हमारे भाई जो नए इस्लाम में दाखिल हुए कादियानियत पे लानत भेजकर इस्लाम में दाखिल हुए भाई मंसूर साहब, गुज़श्ता साल यहाँ शमसुद्दीन साहब थे, आज मंसूर साहब हैं। लगता ये है जैसे जैसे आने वाले दिनों में दिन आते जाएंगे कादियानियत से तायब हो करके हजारों कादियानी जो है वो पैगंबर के दामन में आने वाले हैं, इंशाअल्लाह आएंगे। यहां बार बार तज़किरा किया गया इसराइल के अंदर भारत के सरबराह मोदी और कादियानियों के इसराइल के सरबराह की मुलाकात का ये वो मुलाकात है, ये वो मुलाकात है। ये मोदी और कादियानियों के इसराइल सरबराह की ये तस्वीर आपको नजर आनी चाहिए। ये वो तस्वीर है। मैं इस अखबार के, ये पेशावर से सुबह अखबार है, सुबह सुबह निकलता है, मैं उसको भी इस पर सलाम पेश करता हूं जिसने ये तस्वीर यूं बना करके कौम के सामने पेश करके बताया है कि कादियानियों की इसराइल के साथ कैसी दोस्ती है और कादियानियों की इंडिया के साथ कैसे दोस्ती है। और मैं अगला जुमला भी कहना चाहूंगा, सिर्फ इसराइल और भारत के साथ ही नहीं है उनकी दोस्ती, आप तफ्तीश में जाएंगे ईरान के साथ भी उनकी दोस्ती है। इस वक्त लाबिंग है भारत, इसराइल, ईरान, अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत, अमेरिका, ये सारे मिलकर के कादियानियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। उन्हें कहना चाहते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारी साजिशें पहले भी कामयाब नहीं हुई थी, आइंदा भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जरूर एहसास है हमें हजरत शेख के जाने का, जरूर कमी आई है, यतीमी के आसार आप हजरात के चेहरों पे जरूर होंगे। कादियानियों याद रखो, अकाबर बहुत सारे पहले भी आए चले गए, खला पैदा होता है, कमी आती है। तुम्हारा ताक़ुब करने के लिए कल भी देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस एक थे, आज भी आपको यहां इकट्ठे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर सईद साहब, मेरा इनके साथ पहले भी बहुत मोहब्बत का एक रिश्ता है। जैसे हजरत शफकत फरमाते थे, अभी मैं गया, मुझे आज के प्रोग्राम की दावत मक्का मुकर्रमा में मिली, पिछले साल भी मुझे मक्का मुकर्रमा में दावत मिली थी, गुज़श्ता साल हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब ने मुझे मक्का मुकर्रमा में दावत दी थी। इस साल अमीर मरकजिया डॉक्टर सईद अनायत साहब ने मुझे दावत दी। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब वहीं पर बैठे हुए थे। मदीना मुनव्वरा में डॉक्टर अहमद अली शराज साहब ने दावत दी और साथ ही मुझे कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, साउथ अफ्रीका में जहां हजरत शेख मौलाना अब्दुल हफीज मक्की आपको साथ लेकर के कॉन्फ्रेंसों में जाया करते थे, मैंने साउथ अफ्रीका भी मौलाना अब्दुल हफीज मक्की के साथ देखा, मैंने बांग्लादेश भी मौलाना अब्दुल हफीज मक्की के साथ देखा। मुझे अभी अगले दिन में यहाँ पेशावर में था, शकील भाई साहब हजरत की बहुत सारी बातें बता रहे थे कि मैं उनके सफर हजर में उनके साथ हुआ करता था। आदमी तसव्वुर नहीं करता, मैं खुद भी उन्हें कई मरतबा कहता है हजरत कैसे सफर करते हो, इतना बुढ़ापा है,
माशाअल्लाह कहते थे बस ये खत्म नबूवत की बरकत है। और वाकईता ये बरकतें हैं। हजरत मुफ्ती साहब अभी आपसे खिताब फरमा रहे थे, कहाँ लाहौर कहाँ पेशावर, जहां इन्हें कोई दावत देता है ईमानदारी से ये वहां पहुंच जाते हैं। मुझे जब यहाँ दावत दी गई, हमारे हालात से आप आगाह हैं, मुश्किलात परेशानियों से आप आगाह हैं, लेकिन जब खत्म नबूवत के उन्वान पर मुझे दावत दी जाती है तो मैं कहा करता हूँ पाबंदियां तोड़ कर भी आना पड़ा, पाबंदी तोड़ करके भी आएंगे, इसलिए कि सबसे पहले मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत सहाबाए किराम हैं। हम उन सहाबा के सिपाही हैं, उन्होंने भी खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया था, हम भी उन्हीं के तरस को अपनाते हुए पैगंबर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। आपको मेरा गुज़श्ता साल का जुमला, गुज़श्ता साल इसी निस्तर हाल में, गुज़श्ता साल इसी हाल में डॉक्टर अहमद अली सराज साहब ने जो वाक़या सुनाया था, आज वही हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने उसकी तरफ निशानदेही की है। और मैंने भी जमामा के मैदान में जा करके जिस दीवार के साथ छुप करके बैठा हुआ था, उसको मैंने जा करके मैदान को और उस दीवार को जा करके देखा था जहां पर मुसलमान कज़्ज़ाब दीवार के साथ मिल करके बैठा हुआ था। और उस वक्त एक सदाई खत्म नबूवत था जिसने जाकर के यूं से बाजू से पकड़ करके खींचा था, जमीन के ऊपर लगाया था। उस वक्त मुसलमान कज़्ज़ाब को यूं किया था। फिर मुसलमान पंजाब का हशर भी आपके सामने है। अभी यहां कहा गया नया सरबराह जो है वो अनपढ़ है, बाकी कौन से लिखे पढ़े हैं। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला, किसी ने कहा कादियानी बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े तालीम याफ्ता हैं। मौलाना जलंधरी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े पागल वही हैं, अगर समझदार तालीम याफ्ता होते तो सबसे पहले हुजूर का कलमा पढ़ लेते। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें निस्बतें पैगंबर के साथ, पैगंबर के सहाबा के साथ जो दी हुई हैं, नबी के ऊपर भी दुख तकलीफें आई हैं। मैं अभी इसी सफर में खैबर में भी होकर आया हूँ, अभी वाले सफर में मैं खैबर भी गया, बाग़ फदक भी गया, वो भी मैं देख करके आया हूँ, ये भी देख करके आया हूँ। और बनी साहब में गया, वहां जाकर के खड़े हो करके मेरे गैर इख्तियारी आंसू थे कि अल्लाह उस नबी को इन पत्थरों के ऊपर छोटे से बचपन में उसको यहां क्यों लेकर के आ जाता। बड़ा मैं सोचता रहा, मुझे तसव्वुरात की दुनिया में जवाब ये मिला, अल्लाह के इल्म में था आने वाले वक्त में इस नबी का टकराव, इसका मुकाबला बड़े बड़े फिरौनों से होगा, अबू जालों से होगा, अबू लाबों से होगा। बड़े बड़े पहाड़ चट्टान इसके रास्ते में आएंगे, इसे बचपन में पत्थरों पे बिठाकर, पत्थरों पे चला करके इतना मजबूत करना है, कल कोई चट्टान इसके रास्ते में आए, मुकाबले में चट्टान तो पास पास हो जाएगी, पैगंबर के कदमों में कोई लफ्ज़ नहीं आ सकेगी। के मानने वाले हैं। बस आखिरी जुमला मेरा, आखिरी जुमला। कादियानी उनका नजरिया अकीदा, वो कहते हैं जब तक भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो जाएंगे दोबारा, उनके मिर्जे की पेशेन गोई उसके मुताबिक वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा साजिशें करते हैं। यही वजह है इसराइल के अंदर भारत के मोदी का और कादियानियों के सरबराह का आपस में मुलाकात करना, तफसीलात आप इस अखबार में पढ़ने वक्त नहीं मैं बता सकूं, और उसका अपने आप को अहमद मुस्लिम अहमद कम्युनिटी से अपने आप को मंसूब करना,
یہ پاکستان کے آئین اور اس فیصلے کی غداری کے مترادف ہے۔ دنیا میں تمام اسلامی ممالک نے پاکستان کے آئین قانون کو تسلیم کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت دیا ہوا ہے۔ بھارت، امریکہ، برطانیہ، کچھ مغربی ممالک اور اقوام متحدہ آج بھی قادیانیوں کو مسلم سمجھتے ہیں۔ اس لیے جناب امیر مرکزیہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، جوان ہیں، شباب ہے ماشاءاللہ، اور ان کے سیکٹری ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ شباب ہے۔ ہم ہیں ہی قربانیوں والے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وہ لمحہ جس کے لیے غالباً سب شدت سے منتظر ہیں، اس ہاتھ میں ہے وہ شناختی کارڈ، اور اگر یہ صاحب اس وقت حال میں موجود نہ ہوا تو پھر دوبارہ قرآن اندازی ہوگی، لہذا شناختی کارڈ جس کا نکلا ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے ان کے ذریعے کا نام پڑھ لو، تو اس کا حال میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تمام ساتھی اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ رحمان نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق نواز خان، حق نواز خان، ولد محمد عبد الغفور خان، ولد محمد عبد الغفور خان۔ ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہم، ختم نبوت